بڑی نقصان کا سر ہے یہ غفلت، لاپرواہی من ہے. تو غفلت تو ظاہر ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے اس میں. اب اس کی لسٹ تو بہت لمبی چلی جائے گی. نماز نہ پڑھنا بھی لاپرواہی ہے، روزہ نہ رکھنا یہ بھی لاپرواہی ہے، نماز کو درست طریقے پر نہ پڑھنا یہ بھی لاپرواہی ہے، اس کے ظاہری باطنی آداب کا خیال نہ رکھنا بھی لاپرواہی ہے. تو لاپرواہی تو اب ہزار قسم کی، اس کا کیا مطلب جواب دے آدمی. تو اگر کسی معاملے میں غفلت ہے تو اس کو دور کرے. غفلت نامی رسالہ غالباً چھپا ہوا ہے اپنا مکتبۃ المدینہ کا، وہ رسالہ پڑھیں. احمد آباد ہند میں بیان ہوا تھا، کیسے کافی سننے جیسی ہے. مجھے یاد پڑتا کہ کسی نے لکھا تھا کہ ہم لوگ مدنی قافلے میں گئے تھے، تو وہاں ہم نے یہ غفلت وی سی ڈی ایک کیسٹ چلائی تھی. اس کے بعد جب سوئے تو ایک عیسائی بھائی کو زیارت ہوئی تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. ایسا کچھ مجھے یاد پڑتا ہے، وہ پورا یاد نہیں واقعہ، مجھے اس طرح کسی نے لکھا تھا شاید. اور غفلت کی کیسٹ سن کر بھی غالباً بعض ماحول میں آئے ہیں بہت، یعنی کہ وہ بیان سننے جیسا ہے، رسالہ بھی پڑھنے جیسا ہے. انمول ہیرے رسالہ ہے بابا، کافی اہمیت کا حامل ہے. بالکل، غفلت کے تعلق سے، لاپرواہی کے تعلق سے بہت مفید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ریکارڈڈ سوالات ہیں بابا. ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد عابد الطاری حافظ آباد سے بات کر. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک نفس امارہ جو انسان کو برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے. کیا نفس امارہ روح کو کہتے ہیں یا جسم کو کہتے ہیں، یا شیطان اور روح کے علاوہ کسی چیز کو کہتے ہیں، یا نفس امارہ جسم کے اندر ہوتا ہے؟ اس کی ذرا تفصیل بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. نفس کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہی جو گناہ کراتا ہے، برائیاں کراتا ہے، نیکی کرواتا ہے تو وہ کم نفع والی، یعنی کہ بڑی نیکی چھوڑوا کے نیکی چھوٹی کروا لیتا ہے. تو یوں مطلب ہے نا کہ وہ نقصان کرواتا ہے نفس امارہ. اور نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو شرمندگی کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے. تو یہ نفس لوامہ ہوتا ہے. پھر نفس امارہ تو ڈھیٹ ہوتا ہے نا، اس کو شرمندگی ہوتی نہیں، وہ تو خود کراتا ہے ایسا. تو جب نفس امارہ گناہ کرا دیتا ہے تو جس کے اندر نفس لوامہ ہے وہ اس کو مطلب اس پر توبہ پر ابھارتا ہے، اس کو مطلب ملامت کرتا ہے، اس کا ضمیر اس کو. تو اس طرح یہ نفس لوامہ کہلاتا ہے. نفس مطمئنہ تو کوئی پاک نفس کہ جو گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، جس کا وہ قرآن میں اس طرح تذکرہ بھی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے پاک نفس، نفس مطمئنہ پاک نفس، مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیہ، اس رب کی طرف چل جو تجھ سے راضی ہے، اور جنت میں داخل ہو جائے. اس طرح کا. تو اس کا پورا بیان سننا چاہیں کہ نفس کسے کہتے ہیں تو یہ کیسٹ، اس کی ویسیڈی نہیں ہے، کیسٹ اس کا مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے سنیں. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 92 اور نیچے کا 734. حضرت سیدنا با یزید علیہ رحمت اللہ المجید فرماتے ہیں نفس ایک ایسی صفت ہے جس کی باطل کے سوا تسکین ہوتی ہی نہیں. یعنی نفس جو ہے یہ برائیوں ہی سے خوش رہتا ہے، یہی نفس امارہ ہے نا. حضرت سیدنا سلیمان دارانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں نفس کی
مخالفت افضل ترین عمل ہے۔ اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، ایما پہ بہتر موت و نفس تیری ناپاک زندگی سے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں۔ دل کے لیے سال بھر کی عبادت سے بہتر حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، نفس کی خواہشوں میں سے کسی ایک خواہش کو ترک کر دینا دل کے لیے 1 سال کے روزوں اور سال بھر کی راتوں کے قیام سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ کتنے بہت پیاری بات بتائی انہوں نے، ایک خواہش نفس کی، اس کو ترک کر دینا رضا الہی کے لیے، تو یہ دل کے لیے 1 سال کے روزوں اور سال بھر کی راتوں کے قیام سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ دل کی اتنی اس میں جلا ہوتی ہے، اتنی صفائی ہوتی ہے، باطن اتنا اجلا ہوتا ہے نفس کی خواہشوں کو چھوڑنے سے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا بعض اوقات نفس کو مثالی صورت میں دیکھنا ثابت ہے۔ چنانچہ کشف المحجوب میں میرے آقا سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا محمد علیان نسوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، ابتدائے حال میں جب نفس کی ہلاکت خیزیوں کے بارے میں معلومات ہوئی تو مجھے اس سے سخت دشمنی ہو گئی۔ ایک دن لومڑی کے بچے کی طرح کا کوئی جانور یکایک میرے حلق سے نکل پڑا۔ اللہ عز و جل نے مجھے اس کی پہچان کروا دی اور میں سمجھ گیا کہ یہ میرا نفس ہے۔ میں فوراً اس پر پل پڑا، میں نے حملہ کر دیا اور اپنے پاؤں سے اسے کچلنے اور روندنے لگا، مگر یا للعجب، میں جوں اس پر ضرب لگاتا وہ قداور ہوتا چلا جاتا۔ میں نے کہا، اے نفس، ہر چیز تکلیف اور زخموں سے ہلاک ہوتی ہے، مگر تو ہے کہ الٹا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، میرا معاملہ ہے ہی الٹا، جن چیزوں سے اوروں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے ان سے راحت ملتی ہے، اور جن چیزوں سے دوسروں کو راحت ہوتی ہے مجھے ان سے تکلیف پہنچتی ہے۔ نہنگ و اژدہا مارا اگرچہ شیر نر مارا، بڑے مودی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ تو واقعی اچھا کھانے سے ہمارے نفس کو، یعنی کہ نفس ہم کو ابھارتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے۔ اچھا پہننے سے اس کو راحت ملتی ہے اور آسائشوں سے اس کو راحت ملتی ہے۔ تو اس کو جتنا ہم تکلیف دیں گے نا اور نفس کی خواہشوں کو کچلیں گے، اتنا ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوگی اور عبادت کا ذوق بڑھے گا۔ لیکن ہم نے تو نفس سے ہمارا سے بڑی پکی دوستی گانٹ رکھی ہے۔ اچھے میں اچھا کھانا ہے، خوب ڈٹ کے کھانا ہے، بہترین لباس پہننا ہے، اچھی میں اچھی سلائی والا پہننا ہے، ہر طرح کی آسائش، آرام اور سکون ہمیں چاہیے۔ ایک نوالا کیا، آدھا نوالا بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا نفس بولتا ہے بس یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، تھوڑا اور لے لو یا تھوڑا اور نکالو بھائی، ہاں بھائی تھوڑا یار بوٹیاں لے کے آؤ، یہ آئی نفس۔ حالانکہ ہمیں اتنی ترغیب ملی ہے حدیثوں میں ہم کو کہ حدیث قدسی کا مضمون ہے کہ ایک نوالا اللہ کی رضا کے لیے جو کم کر دے، ایک نوالا ترک کر دے، یعنی کھانا کھا رہا ہے ایک نوالا تو وہ تو خیر جھوٹا چھوڑ دے گا تو شاید کوئی کھائے نہ کھائے، وہ اس لیے وہ نکالتے وقت احتیاط کر لے یا فریش کھانا ڈال دے واپس تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ایک نوالا کوئی ترک کرے کھانا تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے فرشتوں میں اس بندے پر فخر کرتا ہے، مباحات کرتا ہے کہ میرے فرشتوں، اس بندے نے میری رضا کے لیے ایک نوالا کم کھایا۔